طور کا جلوہ نہ اعجاز مسیحا دیکھیے، شان عالم سبز گنبد کا نظارہ دیکھیے، نقش پائے مصطفیٰ کی ضوء سے روشن مہر و ماہ، ہر گھڑی کرتے ہیں اس در کی تمنا دیکھیے۔ ذکر طیبہ چھڑ گیا تو ذکر مولا بھی ہوا، ان کے ہر ایک ذکر میں حق کا بھی جلوہ دیکھیے۔ کوئی حد ہو ہی نہیں سکتی عطائے شاہ کی، ایک عطا میں لطف بے پایاں کو سمٹا دیکھیے۔ رحمتوں کا آئینہ ہے مصطفیٰ کا ہر عمل، عکس سیرت کو دو جگ میں عالم آرا دیکھیے۔ دعوت نظارہ حق عام ہے ہر ایک قدم، آرزوئے دید ہے تو شہر طیبہ دیکھیے۔ آنکھوں میں جو نور ہے ان کی ہی رحمت سے تو ہے، ایک حسین جذبے کا ہے پھیلاؤ کتنا دیکھیے۔ یہ جہان رنگ و بو ان کے ہی صدقے میں بنا، رنگ ان کی خوشبو لحظہ لحظہ دیکھیے۔ وہ گلی کوچے کے جن میں آپ تھے محو کرم، کیوں نہ رحمت کا وہ در شوذب ہمیشہ دیکھیے۔ صبح شعور مطلع تابان آگہی، سلطان آگہی ہیں وہ سلطان آگہی، دربار مصطفیٰ کا ہے ایوان آگہی، کرتا ہے عام دہر میں فیضان آگہی۔ عرفان ہی نہیں تجھے باب شعور کا، او کم نصیب بے سر و سامان آگہی۔ صلی اللہ کا ورد کیا دل نے جھوم کر، باندھا نظر نے آپ سے پیمان آگہی۔ دریوزہ گر ہیں دونوں درے شہر علم کے، قلب و نگاہ بوذر و سلمان آگہی۔ دریا دلی ہے ساقی کوثر کی بے بہا، طیبہ سے تا نجف ہے گلستان آگہی۔ ادراک زیست آپ سے ہم کو عطا ہوا، تاباں ہیں آپ ہی سے شبستان آگہی۔ نازاں ہیں بنت شہ والا پہ ہر گھڑی، نازاں ہیں نسبت شہ والا پہ ہر گھڑی، آواز روح و ساز رگ جان آگہی۔ جس نے شعور خالق کون و مکان دیا، اس کی ہر ایک بات ہے فرمان آگہی۔ شوذب نصاب امی لقب پڑھ رہا ہوں میں، ہونٹوں پہ ہے تلاوت قرآن آگہی، ہونٹوں پہ ہے تلاوت قرآن آگہی۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. السلام علیک یا قمر العشیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون. ان اللہ هو السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ. فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم عجل لولیک الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. خداوند متعال آپ کو آج کے دن کی جو کہ عید مبعث کا دن ہے اور 27 رجب المرجب کا دن ہے، کربلا مقدسہ کی پاک سرزمین سے ہمارے پروگرام یہ کربلا ہے سے خوش آمدید اور آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو. خداوند متعال آپ لوگوں کو اپنے دنوں میں تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی یہ دن بار بار لوٹتے ہیں، آپ تک آتے ہیں. ان کے اندر کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی احساس ہے، کبھی جدائی ہے، کبھی ایک یگانگت ہے. عجیب کیفیت ہے خداوند متعال کی اس سرزمین کے اوپر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دنو پستی سے خلق کیا ہے، کیونکہ یہ دلوں کے اندر مقام پیدا مومنین کے نہیں کرتی. امیر مومنات تو پھر بڑی ذات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے اور ہم یہ پروگرام یہ کربلا ہے کے ذریعے سے کربلا کا سلام آپ کے گھر آ کر آپ کو پہنچاتے ہیں. اور یہ ہمارا سلام پہنچانا آپ لوگوں پر احسان نہیں ہے، بلکہ ہم اسے عبادت سمجھ کے آپ تک یہ سلام پہنچاتے ہیں، اور امید ہے آپ لوگ بھی اسے محبت کے ساتھ سماعت کرتے ہیں اور کربلا کی جانب دلوں کو روانہ کر دیتے ہیں. کربلا کی جانب دلوں کا روانہ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے احساسات کی عمیق گہرائیوں کا تعلق کربلا سے ہے، اور جس کے دل کے اندر کربلا زندہ ہو جائے وہ شخص ہمیشہ زندہ ہی رہتا ہے. اور یہ زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے، دنیا میں عزت کا سبب ہوتی ہے، آخرت میں نجات کا سبب ہو جاتی ہے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ چراغ ہدایت و نجات سے وابستہ ہو گئی ہے. لہٰذا کربلا مقدسہ ہمیں تقدیس کی طرف پکارتی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے کہا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، آج ان کے عید مبعث کا دن ہے. عید مبعث ہے کیا؟ ایک ہے معراج، ایک ہے مبعث. لوگ کافی ساری اصطلاحیں رکھتے ہیں اور سمجھنے کے اندر دقت بھی کرنی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ دقت نہیں کرتے. معراج وہ موضوع ہے جو رسالت کے بعد کا موضوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
جو مبعث ہے، مبعث کا معنی ہم سمجھ لیں، مبعث کا معنی ہے بھیجنا، ابھارنا، اشارہ کرنا، مائل کرنا، لوگوں کی طرف، رسالت کی طرف مائل کرنا۔ ایک مرتبہ ایک اور لفظ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ یبعث من فی القبور، قبروں سے بھی اللہ تعالیٰ اٹھانے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا، ایک مرتبہ ابھارنے کے معنی یہاں پہ بھی استعمال ہوا، قبروں سے اٹھانا اور چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث میں رسالت کرنا اور چیز ہے۔ کنت نبیًا، یہ نہیں کہوں گا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوئے ہیں، نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب کنتو نبیًا و آدم و بین الماء و الطین تھا، نبی کریم اس وقت بھی نبی تھے۔ یہ مبعوث میں رسالت اس چیز کے لیے ہوا ہے، اس چیز کے لیے ہوا ہے کہ لوگوں تک تبلیغ کی جائے۔ اب کئی لوگ جو عقلوں سے تھوڑے سے وابستہ ضرور ہیں، میں نہیں کہوں گا عقلیں نہیں ہیں، عقلوں سے وابستہ ضرور ہیں، عقلوں کا استعمال تھوڑا کم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ شاید ان تک آگہی نہیں آئی ہے، معرفت نہیں آئی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نبوت کا اقرار نہ کرے، جبرائیل فرشتوں کا سردار نہیں ہو سکتا، اب وہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد ہو سکتا ہے؟ جھنجھوڑے آ کے اور نبی کا آپریشن کر کے اور نبوت اور رسالت کو داخل کرے۔ ہمارے نبی ہوتے ہیں، خواہ بچپن میں ہی کیوں نہ ہو، کم عمری ہمارے نبی پر اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے نبی آسمان سے نبی بن کر آتے ہیں، اور ہمارے نبی تو ہیں ہی ایسے مقدس، طاہر، اطہر، جو کہ جناب آدم علیہ السلام اگر نبی کریم کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو جناب آدم نبی نہیں بن سکتے۔ تو یہ جبرائیل امین کون ہوتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر نبی بنانے والے اعمال انجام دے؟ میں نہیں کہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی نبوت کی طرف مائل کرنے کے لیے کافی سارے کام کیے ہیں، ان میں سے ایک مبعوث میں رسالت ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ نبی نہیں تھے، نبی اس وقت بھی نبی تھے جب اعلان رسالت نہیں کیا تھا۔ اب کافی سارے ایسے اعمال تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کرنے سے پہلے کیے، کافی سارے اعلان رسالت کے بعد کیے، وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتے تھے۔ سچے ہونا، صادق امین ہونا، لوگوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرنا، یہ بھی نبوت کی علامتوں میں سے تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث میں رسالت ہونے کے بعد، یعنی اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا اجازت نامہ ملا ہے۔ ایک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سری، ایک تھی جہری۔ سری وہاں پہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا حکم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں، جبل نور میں اجازت ملی اللہ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث میں رسالت کر دیا گیا۔ یہ سری اعلان تھا۔ پھر جہری کب ہوا؟ جب کہہ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وانذر عشیرتک الاقربین۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم و عکاظ کے میلے کے اندر جا کر کے، عکاظ کیا تھا؟ عکاظ ایک بہت بڑا میلہ ہوا کرتا تھا مکہ کے اندر، جس کے اندر پوری دنیا سے بہت بڑے بڑے تاجر وغیرہ وغیرہ آ کر وہ اپنی شاعریاں یا تجارتیں یا ہر قسم کی جو بھی ان کی مصروفیات ہوتی تھی اس بازار میں ہوا کرتی تھی، اسے عکاظ کا میلہ کہا جاتا تھا۔ اس میں حکم ہوا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، وہ چیز پہنچا دو جس کا حکم ہوا ہے، اور مشرکین سے آپ نے اعراض کرنا ہے، یعنی زیادہ ان کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب جب یہ حکم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہری طور پر اعلان شروع کر دیا۔ لوگ ہنسنے لگے تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہری طور پر بھی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ کیا کیا؟ چاند کے 2 ٹوٹے کر دیے، سورج کو پلٹا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آ کے پتھر بولنے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں تو شجر حجر جھک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کے معجزات تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہی ہوتے ہیں، اگرچہ سبھی ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، نبی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے امام بھی امام ہی ہوتے ہیں، اگرچہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا ہمارا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے، جناب خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئیں اور ان سے تصدیق، میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیق کے لیے نہیں گئی تھی بلکہ تصدیق کرانے کے لیے گئی تھیں۔
تاکہ یہودیوں اور عیسائیوں تک بھی بات پہنچ جائے کہ نبی خاتم النبیین مبعوث برسالت ہو چکے ہیں۔ چہ جائے کہ اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر، بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی اعلان نبوت کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہی ابھی ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے ہی نبی تھے اور سچے تھے، عبادت پرست، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، اور چہ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کے تمام اجداد جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچانے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے تھے، سچے ہیں، سچے رہیں گے، اور سچے اس انداز میں سچے ہیں کہ اپنے پرائیوں نے بھی اقرار کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم جو آئے تو گدھے کے اوپر تبدیلی آ گئی، کھجوروں کے اوپر تبدیلی آ گئی، اور نہ جانے کہاں کہاں تبدیلی آ گئی۔ اب یعنی گدھے کے اوپر سوار ہوئے اور گدھے کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے۔ حیرت ہے مجھے ایسے لوگوں پر جو نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور پھر انہیں ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ نبی ابتدا سے ہی نبی ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے محترم ہے، ہمارے لیے ہر چیز سے مقدم ہے۔ کم علمی الگ چیز ہے، ضد الگ چیز ہے، اور ضد کے ساتھ ساتھ ہٹ دھرمی ایک الگ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ لہذا ہم ضدی لوگ نہیں ہیں، ہم ماننے والے لوگ ہیں، اگر ہمیں دلیل مل جائے ہم قبول کر لیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا گیا آج کے دن میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن مبعوث برسالت ہوئے۔ اچھا بات چلی معراج کی۔ معراج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص طریقہ کار، لقاء اللہ کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ کبھی آسمان پہ اور کبھی کبھار جلوہ ہو جاتا ہے، کوہ طور کے اوپر ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7ویں آسمان پر جلوہ خداوند متعال کا دیدار ہوا۔ اب یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پہ گئے تھے یا روحانی طور پر گئے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہو جائے گی، اور اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ لے کر گیا تھا تو اللہ لے گیا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ وجود کے ساتھ لے کر گیا ہے؟ تو وجود کے ساتھ لے کر گیا۔ کافی سارے لوگوں نے جواب دینے چاہے اور تکامل اور یوں یہاں کی کافی ساری دلیلیں دینا چاہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلانے اس کے اندر تھے، فلانے اس کے اندر حجاب کے اندر تھے، اور حجاب کے اندر تھے۔ حجاب اپنی جگہ کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نوری اور ذات اقدس نور ایک مطلق ہے۔ ہر حال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی وجود سے جدا ہونے کی انہیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ معراج پر چلے جائیں۔ آج کا دن مبعث کا دن ہے، جب مبعث ہوتی ہے تو معراج بعد کی تاریخوں میں ہوگی یقیناً۔ تو مذہب تشیع کے مطابق آج کے دن عید مبعث ہے، معراج بعد کی بات ہے۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک شعر ہے، جی چاہ رہے پڑھ رہے۔ عید نجات عالم خلقت مبارک است، آوائے وحی و لیلہ بعثت مبارک است، عید نزول سورہ اقراب عقل کن، جشن کمال و علم و فضیلت مبارک است۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اس رب پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پڑھایا ہے۔ اب جبرائیل امین سکھانے نہیں آیا، کہہ رہا ہے پڑھیں اس پروردگار کے نام سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کوئی رب ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آوری کے طور پر آیا تھا، نہ یہ کہ بھول گئے تھے معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خطا و نسیان سے پاک ہیں، منزہ و مبرہ ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اعلان جہری کی طرف مائل کرنے کا پہلا قدم تھا، اعلان سری کرنے کے لیے آیا تھا جبرائیل امین۔ اب خداوند متعال نے جبرائیل امین کے ذریعے پیغام بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے سے اسی غار حرا کے اندر موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی آمادہ تھے کہ جبرائیل امین نے آنا ہے۔ ہمارے نبی جبرائیل سے زیادہ عالم ہیں،
اور جبرائیل امین انہیں آ کر صرف اور صرف ڈیوٹی کے طور پر خبریں پہنچاتا ہے، نہ یہ کہ رسول کے علم میں اضافے کا سبب جبرائیل امین بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج کی عید نصیب فرمائی۔ خداوند متعال اس عید کی مبارکی میں ہم یہی چاہیں گے، اے والی کربلا، لوگوں کے دل بڑے تڑپ رہے ہیں، 28 رجب کی رات لگی جا رہی ہے اور لوگوں کے جی چاہ رہے ہیں کہ ہم آتے آپ کے مدینے سے الوداع کا پرسہ یہاں پر آ کر دیتے۔ لوگوں کے جی بڑے چاہ رہے ہیں۔ کربلا میں ایک عجیب سی کیفیت ہے اور یہ مختلف بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، گو کہ میں نہیں کہتا یہ ہیں، کیونکہ یہ ہمارے کردار ہیں جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا اثر ہوتا ہے جو معصوم سے دوری کا سبب بن جاتے ہیں۔ لوگوں کے دل بڑے مضطرب ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں کربلا میں۔ مولا آج کی عیدی میں ہم یہی مانگتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مومن آباد ہیں، جہاں کہیں پر بھی جس بلا میں مبتلا ہے، مولا انہیں اس بلا سے رہائی نجات عطا فرمائیے۔ مولا ہماری سب سے بڑی بلا جو ہے نا، وہ حجت خدا سے دوری ہے۔ حجت خدا کا ظہور عطا فرمائیے تاکہ ہم مولا کے دیدار سے دل ٹھنڈے کر سکیں۔ مولا یہ کربلا میں خلوت سی ہو گئی ہے، لوگوں کی تعداد گو کہ کم ہے۔ مولا ایک عجیب سے کئی لوگوں کو دیکھا جو کربلا میں اس خلوت کو دیکھ کے گھبرا گئے، کہا ہم نے کربلا کو اتنا خالی نہیں دیکھا، کربلا میں اتنا کم رش نہیں دیکھا۔ پریشان ہوئے، کئی لوگوں کے جی چاہ رہے ہیں ہم آئیں، آ نہیں سک رہے، کچھ آئے تھے پرابلمز بن گئیں، واپسی چلے گئے۔ دل لوگوں کے کربلا کی جانب مائل ہیں۔ آج 28 رجب کی رات ہو، کربلا کے والی کا صحن خالی ہو، ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کی رخصت کو یاد کر رہا ہے۔ لوگوں کے دل پریشان ہیں، کاش ہم مدینہ چلے جاتے، مدینہ تو جا نہیں سکتے، کاش ہم کربلا آ جاتے، وہ کربلا بھی نہیں آ سکتے۔ حالات ایسے ہیں، یا اللہ یہ پریشانیاں دور کر دے، کربلا کو آباد کر دے، کربلا کے وارث کا ظہور عطا فرما۔ آپ جانتے ہیں ہم روزانہ آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کربلا سے، آپ سے متمنی ہیں اپنے پیام بھیجیے تاکہ ہم آپ کے لیے دعا مانگیں، کربلا میں آپ کے دلوں کی حضوری کو ہماری زبان کے ذریعے مولا تک آپ کا پیغام پہنچ سکے۔ سکرین پر لکھا ہوا نمبر آ رہا ہے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ چہرہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوران۔ پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر، پھر
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ مولا حسین میرے پالنہار ہیں آپ۔ مولا آپ کے حرم کو کبھی بھی میں فراموش نہیں کر سکتا۔ مولا دنیا کی دو راہی ہے، کیا عرض کروں مولا۔ میرے پیارے مولا آپ میری تمام امید ہیں، میرے دل کی ٹھنڈک ہے مولا، میرا دین آپ ہی ہیں میرے مولا۔ میرے مولا آپ کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، مولا بہت زیادہ تھک گیا ہوں اب۔ مولا میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ مولا اپنی کربلا سے مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ مولا اتنا گناہ گار تو نہیں ہوں کہ آپ کے در سے بھی خالی لوٹ جاؤں۔ مولا میری دعا کو قبول فرمائیے۔ مولا میری جو دعائیں ہیں قبول فرمائیے۔ مولا اب زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ مولا اپنا قرب نصیب فرمائیے۔ مولا حجت خدا کا ظہور عطا فرمائیے۔ مولا آپ کے توسل کو قبول فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام، مولا آپ کو جناب علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ۔ مولا میرا چھوٹا سا بچہ ہے، مولا آپ کو واسطہ ہے آپ کے علی اصغر علیہ السلام کا، میرے بچے کو صحت دیجیے، میری مشکل کو حل کیجیے۔ مولا آپ کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ مولا میرے بچے کو صحت عطا فرمائیے۔ مولا آپ کے بچے کو صحت عطا فرمائے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ مولا میرے پیارے مولا آپ کو قسم ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس زخم کی، مولا میں نہیں کہہ سکتا، بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن مولا میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ آپ کو آپ کے سخت مصائب کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کو علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ۔ مولا میں بہت زیادہ بیمار ہوں، مولا میرے گھر میں جو پریشانیاں دور فرمائیے، میری والدہ کو صحت عطا فرمائیے۔ مولا میرے عزیز کچھ ایسے پریشان ہیں جو اپنی پریشانیاں مجھے نہیں بتاتے، لیکن مجھے معلوم ہے ان کی پریشانیاں۔ مولا ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ مولا ان کے روزگار کا اہتمام فرمائیے، ان کے گھروں میں جو تکالیف ہیں دور فرمائیے۔ مولا جملہ مومنین و مومنات جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائیے۔ مولا کافی سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ میں دعا کے لیے لکھوں کہ وہ کربلا زیارت کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ مولا بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، مولا ہماری دعا قبول فرمائیے۔ مولا آپ کے اس توسل کو قبول فرمائیں اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا حسین مظلوم، صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس۔ میرے پیارے مولا آپ کو آپ کے ہاتھوں کا واسطہ ہے۔ مولا آپ نے بہت زیادہ قربانی دی ہے کربلا میں۔ مولا میرا نام مجتبیٰ ہے، میری جو پریشانیاں ہیں انہیں حل کیجیے۔ مولا میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، روح سیاہ ہوں، لیکن آپ کے در پہ جو بھی آ گیا اس کے گناہ بخشے گئے۔ مولا میری گناہوں کی یہ جو عادت ہے چھڑوا دیجیے۔ مولا میں نہیں ذکر کرنا چاہتا، مولا میرے اور آپ کے دل کے، میں اپنے دل کی باتیں آپ کو ہی کہہ سکتا ہوں، بس میں کسی سے نہیں کہنا چاہتا۔ مولا میری دعا قبول فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔